دلی کی سرزمین نے بڑے بڑے عظیم شاعر پیدا کیے ہیں، لیکن دہلی کی یہ سرزمین آج بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اس کے ذروں سے آج بھی آفتاب پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک ایسا نوجوان شاعر ہمارے درمیان ہے جو بہت ہی نرم و نازک لہجے کا شاعر ہے، لیکن دل کو چھو لینے والی آواز اور دل میں اثر کرنے والے اشعار کا خالق اقبال اشہر دلی سے ہمارے مہمان ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب اقبال اشہر۔ محترم حاضرین، میں ایک غزل کے صرف 5-6 شعر سناؤں گا۔ ہاں دوستو، سماعت فرمائیے ادھر، مطلب سماعت فرمائیے، تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں دوستو جی۔ ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی۔ بہت نوازی دوستو، شعر سماعت فرمائیے۔ آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی۔ شعر سماعت فرمائیں کہ مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی۔ شعر سماعت فرمائیں کہ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، کیا مصرع ہے بھائی، کیا مصرع ہے؟ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہ ادب نوازیوں کا شکریہ۔ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی۔ کربلا کسی نہ کسی حوالے سے ہم سب کے اندر زندہ ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی۔
مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی. شعر سماعت فرمائیے کہ مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد میسر ہوا مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. واہ واہ کیا ماحول دے رہے ہیں آپ. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. غزل کا آخری شعر. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. ہاں آئیے آخری شعر میں آخری شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. مدتوں بعد کھلی مدت سارا پر وسیم صاحب کا حکم ہے ایک شعر کے لیے. مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. بہت شکریہ. ارے پڑھیے نہیں. ارے جی میں ایک نظم کے لیے کچھ لوگوں کا حکم ہے، اردو نظم. اب وہ چار دانے ہی رہے وہ بہت سنا سر. ایک غزل کے لیے حکم ہو رہا ہے شعراء کرام کی طرف سے. سماعت فرمائے. مطلب میں نے یہ غزل لکھنؤ میں کبھی نہیں پڑھی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. سماعت فرمائیے. کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. آپ کیا گیت سننا چاہتے ہیں؟ یہ میں گیت سنا دیتا ہوں، پھر گیت سن لیجیے. سن لیجیے. ایک گیت ہے میرا، بڑا چلبلا سا ہے گیت، اگر آپ سن لیں محبت سے. تو کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے، کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. اس کی ساولی ساولی رنگت، اس کی ساولی ساولی رنگت اجلی اجلی لگتی ہے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. اس نے کہا کیا رکھا ہے
ان رومانی باتوں میں نے کہا کیا جادو ہے تیرے کومل ہاتھوں میں. اس نے کہا کیا رکھا ہے ان رومانی باتوں میں نے کہا کیا جادو ہے تیرے کومل ہاتھوں میں. تو جو پیش کرے تو پھیکی چائے بھی میٹھی لگتی ہے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. میں نے کہا چل کھو جائیں ان پھولوں میں کلیوں میں. اس نے کہا کیا رکھا ہے خوشبو کی ان گلیوں میں, خوشبو کی ان گلیوں میں. مجھ کو تو اپنے آنگن کی, مجھ کو تو اپنے آنگن کی املی اچھی لگتی ہے. آخری بند اسی کی وجہ سے گیت پڑھا میں نے, اسی موسم میں لکھا تھا یہ گیت. اس نے کہا یہ دوری کیوں سردی کی برساتوں میں نے کہا اے دیوانی الجھی ہے کن باتوں میں. اس نے کہا یہ دوری کیوں سردی کی برساتوں میں نے کہا اے دیوانی الجھی ہے کن باتوں میں, الجھی ہے کن باتوں میں. ایسی صورت سامنے ہو تو, ایسی صورت سامنے ہو تو کس کو سردی لگتی ہے.